بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو اذان کے متعلق کچھ معلوماتی باتیں بتانے لگا ہوں۔ کرۂ ارض پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں مؤذن بیک وقت رب العزت کی توحید اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کے نقشے پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا اسلامی ممالک میں سے انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جو کرۂ ارض کے عین مشرق میں واقع ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ گنجان آباد ملک ہے۔ اس کی آبادی 18 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس ملک میں بے شمار جزیرے پائے جاتے ہیں، جس میں سے سماٹرا اور اسی طرح بڑے بڑے جزیرے ہیں۔ طلوع سحر اس کے مشرق میں واقع جزائر میں ہوتی ہے۔ اس وقت وہاں صبح کے 5:30 بج رہے ہوتے ہیں اور عین وقت اس وقت ڈھاکہ میں رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں۔ طلوع سحر کے ساتھ ہی انڈونیشیا کے انتہائی مشرقی جزیروں میں سے اذان شروع ہو جاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن توحید رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر کی طرف بڑھتا ہے اور 1.5 گھنٹے بعد جکارتہ میں اذان دینے کی باری آتی ہے۔ جکارتہ کے بعد یہ سلسلہ سماٹرا میں شروع ہو جاتا ہے اور سماٹرا کے مغربی قصبوں اور دیہاتوں میں اذان شروع ہونے سے پہلے ہی ملایا میں اذانوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی اذانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ سے سری نگر تک اذانیں گونجنے لگتی ہیں۔ دوسری جانب یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی کی طرف بڑھتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضا توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ سری نگر اور سیالکوٹ میں اذان فجر کا ایک ہی وقت ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے۔ اس دوران فجر کی اذان پاکستان میں بلند ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے اور اسی عرصے میں اذان سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق میں گونجتی رہتی ہے۔ بغداد سے اسکندریہ تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران سوڈان، شام، مصر اور صومالیہ میں اذانیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسکندریہ اور استنبول ایک ہی طول و بلد پر واقع ہے۔ مشرقی ترکی سے مغربی ترکی تک 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اسی دوران ترکی میں توحید و رسالت کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ اسکندریہ سے طرابلس تک 1 گھنٹے کا دورانیہ ہے۔ اس دوران میں شمالی افریقہ میں، لیبیا اور تیونس میں اذانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یوں فجر کی اذان، جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوتا تھا، 9 گھنٹے کا سفر طے کر کے بحر اوقیانوس کے مشرقی کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ فجر کی اذان بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے قبل ہی مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کی اذانوں کا یہ سلسلہ ڈھاکہ میں شروع ہوتے ہی لگتا ہے کہ مشرقی انڈونیشیا میں عصر کی اذان بلند ہونے لگتی ہے۔ یہ سلسلہ 1.5 گھنٹے تک بمشکل جکارتہ پہنچتا ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ مغرب کی اذانیں بمشکل سماٹرا تک پہنچتی ہیں کہ اتنے میں عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اور مشرقی انڈونیشیا میں عشاء کی اذانیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت مغربی افریقہ میں ابھی فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا پوری دنیا میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ! توحید و رسالت کی یہ صدائیں مسلسل سے اللہ رب العزت کا وہ فرمان بخوبی واضح ہو جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا۔ مؤذنوں نے اذان کیا دی، انہوں نے تو پوری دنیا کی فضا کو عظمت الہی اور رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر کر دیا۔ سبحان اللہ!